کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل سفر المظفر کے مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کے اعراس آپ کے ایام آتے ہیں، اور خصوصاً عاشقوں کے امام، اہل سنت کے امام، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس 25 سفر المظفر کو آتا ہے، اور عاشقان رسول جو ہیں وہ دنیا بھر میں آپ کی عرس کی، آپ کے جو تاریخ ہے اس کا جو ہے جشن مناتے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی مبارک سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی تعلیم و تربیت یوں سمجھیے کہ مزاج شریعت میں گندھی ہوئی تھی، اور ان کی گفتگو نے، ان کی تربیت نے، ان کی تحریروں نے، ان کے قلم نے ایک پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور آپ اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ مجدد دین و ملت ہیں، آپ شمع رسالت کے پروانے ہیں، آپ دنیا کے امام ہیں اور زبردست عاشق رسول ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی تعلیمات، آپ کی شاعری، آپ کی تصنیفات، آپ کی تفسیرات، آپ کی تشریحات یہ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو دانا لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کو بھولا نہیں کرتے۔ الحمدللہ مدنی چینل کا یہ طرہ امتیاز ہے، آج سے 10 سال پہلے فیضان اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک نشریات کا آغاز کیا گیا تھا۔ سفر المظفر کے مہینے میں یہ سیلیبریشن، یہ عرس امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نشریات شروع ہوئی تھی، اور آج یوں سمجھیے کہ 10واں سال ہے خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر۔ اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی سوچ اور آپ کے جذبے کا ثمرہ بھی ہے، یہ اس کا نتیجہ بھی ہے کہ آپ چونکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں، اور آپ کے نقش قدم پہ چلنا جو ہے اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور آپ کے پیچھے پیچھے لاکھوں کروڑوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے شیدائی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ مدنی چینل پر بھی جاری و ساری ہے، اور ہر سال لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو اس پروگرام کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کے طفیل اسلام، سنیت، قرآن، حدیث اور شریعت کی پیاری پیاری باتیں، اچھی اچھی ادائیں سننے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ قبلہ مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی آج ہماری گفتگو۔ آپ اگر السلام علیکم، ویلکم، مرحبا۔ آج کا سوال ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسلامی تاریخ ولادت بتائیے، ہجری سن سے جو آپ کی تاریخ ہے ولادت کی وہ آپ نے بتانی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مفتی صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم۔ ابتدائی تعلیم یہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے آگے بڑھنے کے اعتبار سے، اور بہت سو کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے آگے بڑھ کر وہ اسی انداز پہ اور اسی طرز پہ چلتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ پھر نوازے، باز بڑا ہی ٹرینڈ ان کا چینج ہو جاتا ہے، لیکن ہر کوئی اس طرح نہیں ہو پاتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم، اور اس سے پہلے اگر تھوڑا سا چلیں تو ابتدائی تعلیم دلانے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ماں باپ عموماً ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ تو کچھ اگر بیک گراؤنڈ پر بات ہو کہ وہ کون حضرات تھے جن کی سرپرستی میں اتنی بڑی ہستی نے جو ہے وہ اپنا پروان چڑھا، اور پھر وہ ان حضرات کا کچھ ان کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت سے پہلے کی بھی اگر کوئی بات ہو کہ ان حضرات کو کوئی ایسی خوشخبری وغیرہ بھی ملی تھی کہ ایک ایسا سورج جو ہے وہ چمکنے والا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نیک لوگوں کا ذکر بھی جو نا باعث خیر و برکت ہوا کرتا ہے۔ آج جو ہم ذکر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہماری آل اولاد کو نصیب فرمائے، آمین۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم کام لینا تھا، تو اس زاویے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک اہم کام لینا ہے، تو جو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں نا جن سے بہت زیادہ اہم کام لیے جاتے ہیں، تو ان کی الگ ہی خصوصیات ہوتی ہیں، اور بچپن ہی سے وہ بالکل الگ تھلگ ہی ان کا بچپن بھی اور بچوں کے بچپن سے جدا گانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی ہے، وہ ہندوستان کا بریلی شہر میں بڑا علمی گھرانہ ہے۔ اچھا۔ جس کو ہم یہ کہیں نا، جس طرح آسمان پہ ہمیں رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں، اور انہی ستاروں میں 14ویں کا ایک چاند ہوتا ہے جو ان تمام ستاروں پر فائق ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر جو درخشاں ستارے یعنی علماء، اور علماء کے اپنے خاندان، فیملی وغیرہ قبیلے، تو انہی خاندانوں میں ایک نمایاں نام خاندان کا وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاندان ہے۔ واہ۔ آپ کے جو دادا جان ہیں رضا علی خان، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہوا کرتے، تو لوگوں کا ان سے بھی رجوع ہوا کرتا تھا۔ پھر ان کے جو بیٹے ہیں، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد ہیں، مولانا نقی علیہ رحمہ، رئیس المتکلمین ان کا ایک لقب ہے، اور یہ بھی اپنے زمانے کے جید مفتیان کرام میں حتیٰ کہ اس درجے پہ تھے کہ جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی ان کے والد کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ واہ، کیا بات۔ پھر جب جسے ہم یوں کہیے کہ مفتی اعظم ہم لوگوں کی لینگویج میں کہتے ہیں، مفتی اعظم تھے، تو وہ اپنے زمانے کے بریلی شریف میں، اور یوں ہندوستان پاک و ہند کی جب تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے پاکستان ہندوستان میں جو خاندان علمی گھرانہ کہلایا کرتا تھا، اور جس کی طرف لوگوں کا علمی معاملات میں رجوع ہوا کرتا تھا، تو وہ خاندان ایک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خاندان ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کا یعنی مرج خلائق جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کا خاندان تھا۔ اور جب دادا عالم باعمل مفتی اسلام ہوں، اور پھر آپ کے بیٹے یعنی نقی علیہ رحمہ، علی خان علیہ رحمہ، وہ بھی اپنے زمانے کے جید جو ہے وہ عالم و مفتی ہوں، لوگوں کے وہ مرج خلائق ہوں، تو اب جب اس چمنستان میں جب کوئی گل کھلے گا تو اندازہ لگائیں دادا اپنے دور کے جید عالم و مفتی اور باپ اپنے زمانے کے جید عالم و مفتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے میں جو پھول کھلایا، جس پھول کا نام احمد رضا ہے، صحیح، تو اس کی مہکیں بھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 100 سال امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے وصال ظاہری کو ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو 25 صفر المظفر جو تاریخ آئے گی وہ اعلیٰ حضرت کے وصال کی 101 عرس ہوگا۔ صحیح۔ تو اب غور کریں کہ 100 سال کے بعد بھی ذکر اعلیٰ حضرت کا وہی لطف ہے، وہی مزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا گل، ایسا پھول اس خاندان میں کھلایا ہے کہ جس کی مہک 1 صدی گزرنے کے بعد بھی ہمارے دماغوں کو معطر کر رہی ہے۔ صحیح، اور یہ اللہ والوں کی شان ہے، بالکل اللہ والوں کی ان شان کا ذکر جو ہے وہ 100 سال ہو کہ 500 سال بعد ہو، پرانا نہیں ہوتا ہے، پرانا نہیں ہوتا۔ ان کا ذکر جو ہے اس کی تازگی برقرار ہے، ان کی اچھا، یہ شخصیت برقرار رہتی ہے۔ غور کریں اشفاق بھائی، مجھے اپنے دادا یا پردادا یا ان سے اوپر جی، ان تک نام یاد ہوگا۔ صحیح، اسی طرح ہر شخص غور کرے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دادا کا نام یاد ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ایسے بھی ناظرین ہو جن کو دادا کا نام یاد نہ ہو، جیسے بچوں کو یاد نہیں ہوتا، یاد کراتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اب ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اگر جاتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ حضرت کے والد کا بھی پتہ ہوتا ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت کے دادا کا بھی پتہ ہوتا ہے، پردادا کا بھی پتہ ہوتا ہے، کہاں سے آئے تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اہل علم طبقہ ہے، اور اہل علم کی یہ برکت ہے کہ نسب کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، کسی کی یادیں، کسی کی باقیات، وہ دادا پردادا تک تو لوگ جانتے ہیں، لیکن جو علم کی یہ برکت ہے اور بہار ہے کہ آدمی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کا نام بالکل روشن اور تر و تازہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دین اسلام کی خدمت کی برکت ان کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر لوگوں کی زبان پہ جاری ہے۔ صحیح۔ اور 1856 یہ سن عیسوی تھا، اور اسلامی
سن دیکھیں تو وہ 1272 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شوال المکرم کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. بڑا ہی بابرکت مہینہ تھا، اور صفر کے مہینے میں چونکہ وصال ہوا. تو ایک طبقہ ہے کہ جو سفر کو منحوس سمجھتا ہے، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے کام اپنے روک دیتے ہیں بعض لوگ، اور 13 دن خصوصاً ان کے آغاز کے جو ہیں 13 تیزی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ جو عاشقان رضا ہیں، عاشقان رسول ہیں، وہ نہ تو اس طرح کی غلط باتوں میں پڑتے ہیں، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس مہینے کو اور نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے بابرکت شمار کرتے ہیں اور ماہ سفر کی آمد کی مبارکباد دیتے ہیں. اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ استقبال ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اور عاشقان رسول کی ایک تعداد اپنے گھروں کو سجا لیتی ہے، اور 25 سفر بھی اس انداز سے قمقمے لگ جاتے ہیں، گھروں میں پرچم لگ جاتے ہیں. اور یوں کہیے کہ جس نے میلاد منانے کا جذبہ دیا، اس رضا کی عرس کی بھی ایک سیلیبریشن اور ان کی یاد کی بھی ایک انداز جو ہے ہو جاتی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے راز ہیں، وہ کس کو کس طرح بلندی عطا فرماتا ہے. سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ قبلہ مفتی جمیل عطاری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور قبلہ مولانا عدنان چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہم شامل کیا کریں گے روزانہ، اور کلام اعلیٰ حضرت کے بغیر تو سلسلہ مکمل ہی نہیں ہوگا. دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی زندگی کی پہلی تحریر کتابچہ ہے تذکرہ امام احمد رضا. تو اس سے یہ ایک اشارہ اور یوں کہیے کہ دلالت ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت ہے ان کو. تو کیا کہیں گے آپ اس موضوع کے حوالے سے بھی اور ماہ سفر کے آغاز کے حوالے سے بھی؟ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مختلف انداز میں آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات اور حقیقت میں کسی بھی شخصیت کے ساتھ محبت، وہ جو اس کی روح ہے محبت کی، وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر اس کے جو افعال ہیں، اقوال ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشنی لے کر جو انہوں نے تعلیمات ذکر فرمائی ہیں، ان کی کتابوں سے جو عیاں ہے، ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ محبت کے اندر کامل ہونے کا ایک انداز ہے. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، تو حقیقی محبت وہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا، آپ کا جو اسوہ کاملہ ہے، اس کو اپنایا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے واضح اور صاف انداز میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر کس قدر کیسا اعتماد فرماتے ہیں. اور اس اعتماد کی وجہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبحر علمی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول ہے، آپ کا علم رسوخ ہے، اور جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کی کتابیں اور آپ کے رسائل وغیرہ جو ہیں اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ پہلا رسالہ، یعنی آپ دیکھیے ابتدا کرنا، تحریر کی ابتدا، رسائل کی ابتدا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے ذکر سے ہے. اور یقیناً جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، مختلف کتب حدیث میں مختلف الفاظ ہیں کچھ کمی بیشی کے ساتھ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. ارشاد فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں امیر اہل سنت ایک اپنے عمل کے ذریعے ایک اللہ کے نیک بندے، صالح بندے سے اپنی تحریر کا آغاز فرما رہے ہیں، تذکرہ امام احمد رضا. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیمات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو فرمان ہے جسے عقول کہا، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے عقول پر ہماری عقول، ہماری عقلیں یہ قربان ہیں. تو اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. اور واقعی صرف یعنی یہ کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے بھی کچھ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی یا خاندان میں سے کسی کو اس طرح کی خوشخبریاں بھی ملی کہ جس سے یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ایک بڑے عظیم بچے کی ولادت ہونے والی؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت سے قبل آپ کے والد ماجد مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک خواب دیکھا تھا.
اس خواب کو جب آپ نے اپنے والد رضا علی خان مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ کو بیان کیا، یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا کو بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ کے دادا نے یہ بشارت یعنی خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ جس کے علم کے دریا، جس کی تحریر سے علم کے دریا بہہ رہے ہوں گے اور مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو والد ماجد نے خواب دیکھا ہے، دادا نے اس کی تعبیر بیان فرمائی ہے، واہ، اور اس وقت ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے اس خواب کی تعبیر کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ ذکر رضا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی دھومیں مچ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی اہل سنت و جماعت کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری ہے اور آپ کے علم کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان ہے، آپ کا جو فیض ہے، یہ بچپن ہی سے آپ کا جو انداز تھا اس انداز سے ہی، چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پیدائش اور ان کا جو بچپن ہوتا ہے دیگر سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ہمارے بچپن جو ہم نے بھی بچپن گزارا ہے، اور اس وقت مدنی چینل کے ناظرین کا بھی بچپن گزر چکا ہے، کچھ کا بچپن چل رہا ہے، اور بچوں کی تعداد بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہم اگر دیکھتے ہیں کہ 12-13 سال تک کے بچے کو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میرے بارے میں شریعت کے اس وقت کے احکام کیا ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، مجھے اس وقت نماز پڑھنا مجھ پہ فرض ہو گئی ہے کہ فرض نہیں ہوئی، تو کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو، مطلب جانا کس سمت ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ اس گھر کے فیملی کے جو بڑے سرپرست ہیں ان کا بھی مذہبی اعتبار سے یعنی ان کے گھروں میں بھی بچوں کی صورت میں گل اور پھول کھل رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد حیات کیا ہے وہ عام طور پہ واضح نہیں ہوتا، بڑوں کو اپنا نہیں پتا، بڑوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو گھر کا ایک ماحول تھا، بڑا علمی ماحول ہوا کرتا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے حوالے سے آپ کے گھر میں بھی، جس طرح گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے کھیل لیا کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بچے آس پڑوس کے محلے کے آ جایا کرتے تھے، وہ کھیل رہے ہوتے تھے، یعنی بچے اعلیٰ حضرت کے گھر میں آ کے چھوٹے موٹے جو کھیل ہوتے ہیں بچوں کے وہ کھیل رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت پھر بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، بچپن کا یاد، بچپن کا یاد ہے۔ اسی طرح پتنگ اڑانا، اس وقت مدنی چینل کے ناظرین میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے پتنگ اڑائی ہوگی، ابھی بھی اڑاتے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد بھی اڑاتے ہیں، بلکہ شاید ایک سیزن ایسا آتا ہے کہ جس میں بڑا ہو چھوٹا ہو ہر ایک لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے بھی نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو پتنگ اڑانے کے کئی نقصانات ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی پتنگ اڑانے کا بچوں میں اتنا رواج تھا، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی پتنگ نہیں اڑائی۔ اچھا، اٹھنا تو دور کی بات ہے، پتنگ نہیں اڑائی۔ تو اس طرح کھیل کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوا کرتا تھا، علم دین کی طرف آپ کا میلان ہوتا تھا، اور جو گھر میں خاندانی ایک ماحول تھا علمی حوالے سے، وہ اس کی تربیت ایسی تھی کہ جہاں کہیں بھی آپ کو اگر کوئی غلطی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تو وہ اس گھر کا تربیت کا ایک انداز تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی احسن انداز میں تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی صاحب مرتبہ کسی بڑے شخص سے اگر کوئی غلطی صادر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس غلطی پہ ان کو مدنی پھول پیش کرتے، اور جس کو مدنی پھول پیش کیا جاتا وہ شکریہ کے ساتھ اس پھول کو قبول کرتا۔ اس کی ایک مثال لیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن قاری صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے، اچھا، تو ہوتا ہی نہیں جیسے قاری صاحب ہوتے ہیں، کوئی بھی طالب علم آتا ہے انٹری کرتا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں السلام علیکم کہہ کے، جی تو جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، بچے بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، کوئی بچہ آتا ہے اور سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو قاری صاحب کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے جیتے رہو بیٹا۔ بعض بزرگ اس طرح کرتے ہیں، جیتے رہو۔ تو یہ دعا دینا اپنی جگہ، لیکن چونکہ اس نے سلام کیا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ امام اہل سنت علیہ رحمہ کی ابھی عمر کم ہے، لیکن گھر کی تربیت کا حال یہ ہے کہ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت کو یہ پتہ ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب شریعت نے مقرر کیا ہے، اور سلام کا جواب مخصوص الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ تو جب قاری صاحب کی طرف سے یہ الفاظ جواب میں کہے گا جیتے رہو،
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت ہی بچپن بھی اور بڑے پیارے انداز میں کہا یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا. تو فرمایا سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے، میکسیمم یہ ہوتا ہے. جی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو استاد قاری صاحب تھے انہیں اعلیٰ حضرت کے اس جواب دینے پر اور اس تنبیہ پر اور بڑے پیارے دل نشین انداز میں اصلاح کرنے پہ بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے جواب بھی دیا اور متنبہ ہوئے، اور صحیح ان کو حکم شرع پتہ تو ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ قاری صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ توجہ نہیں ہوتی. امام اہل سنت کا اس وقت بھی مزاج دیکھیں، ابھی کم سی نہیں ہے، شریعت پہ عمل کا مزاج دیکھیں کہ اگر کسی کی طرف سے شریعت پہ عمل میں کوتاہی پائی جا رہی ہے تو بر وقت احسن انداز میں اس کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. یہ تو پوری زندگی کا مزاج رہا کہ آپ نے کبھی بھی کسی منکر یا خرابی برائی فساد کو دیکھ کر جو ہے نا وہ رک نہیں پاتے تھے، اور آپ جو اپنا حق بولنے کا جو یا لکھنے کا جو منصب ہوتا تھا پورا کیا. یہاں تک کہ بعض تو ایسے مقامات آئے کہ جہاں بولنے جیسا بندے کا وہ اٹھ نہیں پائے تو منہ سے نکل گیا اللہم ھذا منکر، یا اللہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن وہ ایک موقع کچھ الگ تھا جو علماء سمجھتے اس بات کو، لیکن اس وقت بھی وہ زبان سے یہ اپنا حق ادا کر دیا. یہ کمال مزاج میں یہ چیز تھی کہ شروع سے بچپن سے دیکھا کہ اس گھرانے نے ہمیشہ رد فساد کیا اور ہمیشہ حق بولتے رہے یہ لوگ. اور جیسے قاری صاحب والا یہ واقعہ ہے تو یہ کمال ہو گیا. ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ پڑھنے بھی جاتے تھے اور پڑھانے بھی جاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مبارک سیرت ہے وہ واقعی ایسی ہی ہے. یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر جن سے پڑھا انہیں پڑھایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے. آپ کے جو فارسی کے جو استاد صاحب ہیں، پڑھایا کہہ رہے ہیں یا کچھ اور؟ نہ جی، پڑھ کر بعد میں آپ نے اللہ تبارک تعالی نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا، ایسے مقام پر پہنچے کہ جو استاد صاحب فارسی پڑھایا کرتے تھے اب وہ آپ سے ہدایہ پڑھنے والے بن گئے کہ مجھے ہدایت نہیں پڑھائی، بڑی کتاب اپنے شاگرد سے پڑھ. بالکل بالکل. یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک سیرت ہے. مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی ہیں. انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے فتاوی رضویہ میں مختلف سوالات بھی کیے، ان کے جوابات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائے. لیکن یہ وہ ہستی ہے، اعلیٰ حضرت نے بچپن میں ان سے پڑھا اور پھر انہوں نے ہدایہ شریف کا درس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے لیا. تو یہ آپ کے وہ استاد ہیں جو شاگرد بھی ہیں، اور یہ طریقہ کار محدثین کرام میں بھی رائج رہا ہے. جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے حدیث پاک لیتے بھی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے حدیث پاک لیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کا جو ہے تو غلط نہیں ہے. بالکل. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں محدثین کرام کی یہ جھلک بات سیکھنے کو مل رہی ہے عدنان بھائی کہ اگر آپ کسی کو پڑھا چکے ہیں تو اگر وہ کسی معاملے میں عالم ہے، زیادہ علم والا ہے، تو آپ اس سے علم لینے میں جھجکے نہیں. بالکل. اگر علم کے سامنے دیوار جھجک کھڑی ہو جائے یا وہ بندہ اس میں اپنا کوئی یہ فیل کرے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، پھر وہ علم نہیں سیکھ سکتا ہے. بالکل. بندے کو علم کے لیے پیالہ خالی کر لینا چاہیے، کیونکہ دولت جو مل رہی ہے وہ علم کی دولت ہے. بالکل. تو بعض لوگ اس وجہ سے بھی سوال نہیں کرتے، یار یہ میں مفتی صاحب سے سوال کیسے کروں، یہ تو میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، میں تو نمازیں پڑھاتا ہوں ان کو، میں سوال کیسے کروں؟ ارے جناب آپ ٹھیک ہے نماز پڑھاتے ہیں، جو مسئلہ ہے پوچھ لو یار. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے میں کیسے پوچھ، میرے پیچھے عید پڑھتے ہیں یہ تو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، یہاں آ جاتے ہیں. اچھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ایسی مثال تقریباً پائی جاتی ہیں اور پائی جاتی رہی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک طالب علم نے قرآن پاک حفظ کیا اپنے استاد صاحب کے پاس. جی اب یہ درس نظامی طالب علم حفظ کرنے کے بعد درس نظامی میں داخلہ لیتا ہے، درس نظامی میں داخلہ لے کے اب وہ فارغ ہو کے استاد بن جاتا ہے. اب استاذ محترم جو حافظ ہیں جن سے انہوں نے حفظ کیا تھا، اب ان کا ذہن بنتا ہے کہ میں بھی درس نظامی کروں. اب جب وہ درس نظامی کے لیے کلاس میں بیٹھتے ہیں تو پڑھا کون رہا ہے؟ انہی کا شاگرد جن کو انہوں نے حفظ کرایا تھا، وہی استاد کی منصب پہ بیٹھا ان کو دیگر درس نامی کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نہیں میں نہیں ہوں، لیکن میرے علم میں ایسے ایک مثال ہے کہ جس میں حافظ جو ہے وہ اپنے ہی حفظ کرانے والے استاد کو درس نامی پڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی ان استاد کا ظرف ہے. میں تو یہ کہوں گا ظرف بھی یہ ظرف ہے، اور جو بات آپ نے پیالہ خالی رکھیں، حقیقت یہی ہے کہ جس کو علم دین سے محبت ہوگی نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے علم دین بڑے سے حاصل ہو رہا ہے یا چھوٹے سے حاصل ہو رہا ہے. اصل علم دین کی قدر و قیمت ہے، اسی کی بلندی ہے، اور اسی نے اہل علم کو بلند کرنا ہے. صحیح. اور علم دین ہو یا آپ کہیے دنیاوی علوم بھی ہوں،
تو دونوں کا معاملہ میرا خیال ہے اس میں برابر ہی ہونا چاہیے کہ آپ دنیاوی علوم بھی جو ضرورت کے علوم ہیں، جو فائدہ مند علوم ہیں، اور جس کا مطلب کوئی آپ کا مقصد کوئی مفاد بنتا ہے، تو آپ اس میں سیکھنے میں چھوٹے اپنے آپ کو محسوس نہ کریں، چاہے سکھانے والا آپ کے لیے سامنے عمر میں چھوٹا ہے یا مرتبے میں بظاہر چھوٹا ہے۔ تو دیکھا جائے تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی قرابت رکھنے والے اور رشتے والے، لیکن اس کے باوجود دیگر صحابہ سے آپ پڑھا کرتے اور ان کے دروازوں پہ جا کے بعض اوقات بیٹھ جایا کرتے۔ یہ مثالیں ہمیں بزرگوں کی سیرت میں بہت ساری ملتی ہیں، اور من جملہ اگر ان شارٹ کہا جائے تو یہ کہ علم سیکھنے کے لیے تواضع جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جس کو یہ مل جائے تو پھر وہ بڑے علم کے درجات کو طے کرتا ہے۔ آئیے کچھ کلام اعلیٰ حضرت کے 2-3 شعر بھی حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک 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 مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار ملا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا تیرا۔ الحمدللہ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں کلام آپ نے لکھے ہیں، اور بعض لوگ تو صرف اعلیٰ حضرت کو صرف شاعر سمجھتے ہیں، نعت لکھنے والا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کئی جہات سے عالم اور بہت زبردست محدث، مدرس، مدقق اور مفسر،
کیا کچھ کہی آپ کی شان میں مفتی صاحب. ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر اتنا کرتے ہیں اور اتنے سارے دن اور بھی پروگرامز میں ہوتا رہے گا انشاءاللہ, تو بعضوں کے ذہن میں آتا ہے ایک ہی بندے کے بارے میں اتنی ساری باتیں, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ویسے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اصل اعلیٰ حضرت کا نام ہوتا ہے اور آپ کے نام کے صدقے اسلام اور دین کی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اصل جو ہے وہ دین اور اسلام کی شریعت سنت کی باتیں ہیں, اور چونکہ انہوں نے اس کو بنا لیا تو ہم بھی کہتے ہیں. آپ مزید اس پہ کچھ فرمائیں. اصل میں دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل صورت ہے. آئیڈیل صورت اصل جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ نا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں, جیسے صحابہ ایمان, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ آئیڈیل ہے. آئیڈیل یعنی ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لانا ہوگا, وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. صحیح ہے. اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا دین و ایمان تھا, قرآن پہ یقین, اللہ پہ یقین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد, یقین, تو اب فی زمانہ یعنی یوں دیکھا جائے نا تو ہر آنے والے دور میں اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہمیں تصاویر یعنی شخصیت میں وہ نکھار, سیرت میں وہ جھلکیاں اللہ والوں میں نظر آتی ہیں, اولیاء اللہ کے اندر نظر آتی ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے, تو ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد ایسا پیدا فرماتا ہے کہ جو دین اسلام کے معاملات کو اصل پیٹرن پر امت کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ دین اسلام یہ ہے. واہ. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو جب ہم کسی بھی زاویے سے دیکھتے ہیں, آپ کی اپنی گھریلو لائف کو دیکھتے ہیں, آپ کے باہر کے معاملات کو دیکھتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہوتا تھا, ان کی کس طرح سے آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھا کرتے تھے, آپ کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملات تھے, بچوں کی کس طرح آپ نے تربیت فرمائی ہے, تو ایک آدمی اپنے میں بھی زندہ ہوں, میں نے بھی اب لائف گزارنی ہے, تو میں کس کے طریقے کو اپناؤں, ٹھیک ہے, عملی جھلکیاں میں کس طرح سے میرے لیے آسان ہوگا. تو جیسے فی زمانہ ہم امیر اہل سنت کو اگر دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت کے جلوے اس وقت ہمارے سامنے, ان کا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام, یہ مدنی چینل کے ذریعے تو اور زیادہ مطلب امیر اہل سنت کے صبح و شام لوگوں کے سامنے ہیں. صحیح بات. امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کی کتب کو, علماء اہل سنت کی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سیرت پہ لکھی گئی کتابوں کو مطالعہ کر کے اعلیٰ حضرت کی اس سیرت کے پوائنٹس اور مدنی پھولوں کو اپنایا. تو آج ہمارے سامنے ایک پیٹرن ہے نا کہ ایک کامل لائف اور ایسی لائف, ایسی زندگی جو اللہ و رسول کی نظر میں قابل قبول اور پسندیدہ ہے. تو اگر ایسی زندگی کی ہم مثال اس پچھلی صدی میں اگر دیکھتے ہیں تو کئی لوگ ہیں, لیکن ان میں ایک نمایاں حیثیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی اور اس طرح کی سارے معاملات کو اگر ہم سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہیں تو یہ ایک نمونہ ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کا ذکر ہر سال, ہر ماہ, ہر دن جب بھی آپ کریں گے تو ان کی سیرت سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے, کوئی نقصان تو ہے, کوئی نقصان ہے نہیں. صحیح ہے. تو یوں اگر رضا اگر کیا جاتا ہے تو ذکر رضا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو عملی زندگی ہے اس سے ہمیں بہت کچھ اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع ملتا ہے. سبحان اللہ. کمال یہ ہے اشفاق بھائی کہ آپ ماشاءاللہ اگر 25 دن سلسلہ کرتے ہیں تو ذات ایک ہے, موضوع روز تبدیل ہے, جہاد روز تبدیل ہے, اور پھر ایسا نہیں ہے کہ 25 دن کے بعد آپ کے مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ بھئی اب ہم نے 25 دن سلسلہ اتنا کر دیا ہے کہ پیچھے کچھ نہیں بچا, بلکہ آپ ہر سال جو ہے نیا کچھ نہ کچھ نیا ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت کی مزید جہاد ہے وہ بالکل, اور ہر سال کوشش یہ ہوتی ہے آپ کی بھی کہ کچھ نہ کچھ نیا لے کر آیا جائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسا کثیر الجہاد بنایا ہے کہ آپ کی کتابیں دیکھ لیں, رسائل دیکھ لیں, آپ کی گھریلو زندگی دیکھیے, بچپن دیکھیے آپ کا, پھر جو طلبہ ہیں ان کی تربیت کا انداز دیکھیے آپ کا, مسلمانوں کی خیر خواہی کا انداز, خود جو اپنا ذاتی کردار ہے عبادات کے اندر, نمازوں کے اندر, دیگر جو معاملات ہیں ان کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بے مثل و بے مثال ہے. تو یوں ذات اگرچہ ایک ہے لیکن جہاد بڑی کثیر ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے جو سال ہا سال سے بیان ہو رہی ہیں, لیکن ان میں مزید دریچے کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. ابتدائی تعلیم پر جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی, ایک تعلیم ہوتی ہے قرآن
کے حوالے سے، پھر عصری علوم بچوں کو سکھائے جاتے ہیں آج کل، جیسے میتھمیٹکس ہے، ریاضی، سائنس وغیرہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کہاں سے یہ سب حاصل کیا؟ کون سے انسٹیٹیوٹ یا مدرسے یا جامعہ وغیرہ میں گئے؟ اور قرآن کہاں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو ابتدائی تعلیم ہے، ظاہر سی بات ہے گھرانہ وہ ہے کہ جہاں والد گرامی جو ہیں وہ زبردست عالم دین ہیں، جنہیں رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے. اور جو ان کے والد گرامی ہیں یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان حضرت رضا علی خان صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی، نقشبندی مجددی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جی، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے دادا جان جو ہیں یہ نقشبندی مجددی نقشبندی ہیں. اچھا جی، تو یہ جس گھرانے میں آپ آنکھ کھول رہے ہیں، اور پھر ان سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان سے پہلے مولانا اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالی کے زبردست ولی گزرے ہیں، اور ایسے صاحب کرامت ولی. اچھا. اور خود جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان، یہاں سے تو پھر مسلسل ایک تسلسل چلا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالی کا مزید فضل اور کرم ہوا. تو جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، وہاں دادا جان پہلے ہی گود میں اٹھا کر اس ننھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ گود میں اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم دین بنے گا. اور پھر لوگوں نے دیکھا واقعی بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر مبارک 4 سال ہے، اور آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا گھر میں ہی پڑھا؟ گھر میں ہی. واہ. اور پھر اس طرح جو ابتدائی تعلیم تھی والد صاحب سے بھی حاصل کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے ذریعے دین اسلام کی خدمت لینا چاہتا ہے اور وہ بڑے پیمانے پر اسلام کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالی انہیں بہت کچھ غیر معمولی طور پر بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. صحیح. جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ عمل مبارک 4 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی ناظرہ قرآن مجید ختم کر رہے ہیں. صحیح. اور ورنہ نارملی یہاں پر تو 4 سال کی عمر میں بچے قاعدہ بھی شروع نہیں کرتے. بالکل 40 سال کے لوگ بھی ملیں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. یہ 4 سال کی عمر میں دیکھ کے قرآن ختم ہو گیا. جی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ آپ سے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا، تو حافظہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے ساری عمر، آپ دیکھیں قرآن مجید اگرچہ ابتدا میں حفظ نہیں کر سکے، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرما دیا. اور وہ بھی مختصر سے وقت میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں جو ابتدائی تعلیمات ہے، آپ نے اپنے والد گرامی سے خوب علم دین حاصل کیا، اور جو یعنی معتد بہا حصہ، کثیر جو حصہ ہے حصول علم کا، وہ آپ کے والد گرامی نے ہی آپ کی تربیت فرمائی، وہیں سے آپ نے پڑھا. اور یہ ان کا پڑھانے کا انداز ایسا تھا اور ان کا پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پھر درس اور تدریس میں، جو آپ کے مطالعے میں اور اس کے علاوہ پڑھانے کے اندر، حدیث پاک کی 50 سے زائد کتابیں مسلسل شامل رہیں. اچھا. اور ایک کتاب کی 70 شروحات. خود ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ وہ فلاں شرح عقائد کی ایک شرح ہے، حاشیہ ہے اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شرح عقائد بھی میں نے پڑھی، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے میں نے 70 سے زیادہ شروحات اور حواشی بھی پڑھے ہیں، لیکن جو نام تم لے رہے ہو یہ ان کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی اس نام کی کتاب ہی نہیں ہے. وہ ایسے ہی شرح عقائد کی شرحیں پڑھنا. اور ہمارے کتابیں ٹوٹل نہیں پڑھی ہوتی یہاں درس نظامی کرنے والوں نے. شرح عقائد پوری پڑھنا، پوری نہیں پڑھتے، چند 40-50 صفحے میں تو کورس ختم ہو جاتا ہے. یہ علم کلام میں صرف ایک علم ہے، علم کلام، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبحر علمی اس قدر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شروحات اور حواشی دیکھے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں ہے یہ جو تم لے رہے ہو، کسی کے اندر بھی یہ عبارت موجود نہیں. استحضار بھی صرف پڑھ کے گزر گئے نہیں، بلکہ بتا رہے ہیں عبارت ہی نہیں ہے. 70 سے زائد تو میں نے پڑھی ہیں فرماتے ہیں. اور پھر یہ وہ اللہ تبارک در اصل یہ صرف یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل تھا آپ پر کہ اس قدر آپ نے کم عمری میں تھوڑے وقت میں اتنا کچھ پڑھ لیا، اور پھر ایسا پڑھ لیا کہ جو ایک بار پڑھ لیا کرتے تھے فرماتے کہ اب یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں. حافظہ ایسا مضبوط تھا ماشاءاللہ. آپ کے جو استاد، ایک بچپن ہی کا آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کے استاد جب آپ کو سبق پڑھایا کرتے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کو دیکھنے کے بعد، کتاب بند کرنے کے بعد پھر سنا دیا کرتے تھے.
اچھا تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یعنی چند باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں نارمل وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یاد کر لیتے استاد کو سناتے، وہ حیران ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حافظے پر، حتیٰ کہ یہاں تک سوال کر جاتے کہ بھائی تم انسان ہو جن ہو کیا ہو. کیا بات ہے. تو یعنی آپ کا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آپ کو عطا فرمایا تھا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جہاں بچپن ہی سے ایک تو ہم علمی آپ کے وہ واقعات سن رہے ہیں، عمل کے اعتبار سے ایک تو نہیں کہ علمی گھرانہ، علم کے ساتھ ساتھ عمل. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے با جماعت نماز پڑھنے کے عادی تھے. واہ سبحان اللہ. بچپن سے یعنی جس عمر میں نماز فرض بھی نہیں ہوتی، جیسے حکم ہے نا 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتے تو سختی ان پہ کی جائے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور نماز کی عادت پڑ جائے. تو یعنی بچے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے یعنی اس کو ترغیب دلائی جاتی ہے، یہاں تک کہ والدین پریشان بھی ہو جائے نماز سے پڑھتا. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کبھی اس طرح کا موقع ہی نہیں آیا کہ آپ کو زبردستی کر کے نماز کے لیے اٹھایا جائے. آپ شروع سے با جماعت نماز پڑھتے رہے، کبھی کوئی نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صاحب ترتیب نمازی تھے کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ہر نماز بعد جماعت پڑھنے کا اہتمام ہوتا. حتیٰ کہ ضعیف العمری میں بھی یعنی جب انتہائی قریب الوفات جس کو کہا جاتا ہے، اس کیفیت میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لوگوں کے کندھوں پر سہارے پر اس طرح بھی مسجد میں اور یہ ضعیف العمری سے پہلے بھی جو بیماری کے عالم میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو. بالکل کیا بات ہے. ذکر رضا میں عاشقوں کے لیے بڑا لطف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا بھر کے ناظرین اگر تھوڑا بہت بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کی سیرت سن کے بڑا لطف اٹھاتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ بھی ہوگا کہ جو پہلی بار ہو سکتا ہے کہ سن رہا ہو کہ یہ بھی کوئی شخصیت تھی. تو بلا شبہ یہ بہت ہی نیر پاسٹ میں ہمارے 100 سال پہلے کی یہ شخصیت ہیں، اور چونکہ ان کو بڑا قریب سے لوگوں نے جن لوگوں نے دیکھا، آپ کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا، اور آپ کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ آج کے دور میں بھی جو ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ دور ہمارا آ چکا ہے، جدید زمانہ ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو سینچری ہے، لیکن اس میں بھی اعلیٰ حضرت کی جو تحریر ہیں، آپ کا جو انداز اور آپ کی جو ایک فلسفی ہے، آپ کے جو تھاٹس ہیں، سوچیں ہیں آپ کی، وہ ہمارے لیے معیار ہیں. کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں. میرا نام عشرہ فاطمہ ابتالیہ ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں. اشفاق بھائی ماہ رضا بہت 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 مبارک ہو. آپ مجھے اعلیٰ حضرت کی کوئی سی بھی منقبت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ماہ رضا. اگلی کال. سگے اتار محمد ریحان اتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. انشاءاللہ آج تو ماہ رضا کی آمد ہو ہی گئی. پیارے اشفاق انکل، آپ کو اور مدنی چینل کے تمام حاضرین اور ناظرین کو ماہ رضا کی آمد مبارک ہو. پیارے اشفاق انکل، یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کس طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کو اپنے دل میں اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ واہ، بہت اچھا سوال ہے. جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال. میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. میرا اشفاق بھائی سے یہ سوال ہے کہ اس دفعہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کا جو کلام ہے، اس کلام کی بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. بالکل، اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے اور آپ کو انشاءاللہ ان قریب سننے کو بھی ملے گا. اگلی کال. میرا نام محمد واجد طاہر ہے، میں ابوظہبی سے بول رہا ہوں. فیضان اعلیٰ حضرت کی آمد مرحبا. اشفاق انکل، آپ ہر سال فیضان اعلیٰ حضرت ایک منفرد انداز میں لاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی آپ کا انداز مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب بخشائے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. دعا بھی کرتے رہے ہم سب کے لیے. مدری چینل کے ایفرٹس ہیں، میری ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. ہماری پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ، علماء کرام، مفتیان کرام اور ہمارے
جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلے یہ پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اور ایک بڑی محنت کے بعد ظاہر ہے کہ ہماری ٹیم اتنا پیارا منچ بنا کر آپ کو بھی دیتی ہے، ایک نیا ایک انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے. یہ سب بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں، سیکھیں، عمل کریں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں اور اپنی زندگی کو نکھارتے سنوارتے جائیں. ہم آپ کو روزانہ ایک پکچر دکھائیں گے، ایک تصویر دکھائیں گے، اور اس تصویر سے ہم اپنے علماء کرام سے بھی کچھ بات کریں گے، مبلغین سے بھی اس حوالے سے کوئی مدنی پھول لیں گے. تو آج کی پکچر جو ہے وہ ہمیں دکھائیں، ہم اپنے قبلہ مفتی صاحب سے اور عدنان بھائی سے کچھ اس پر مدنی پھول بھی لے لیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے ایک تصویر ایک سبق. واہ. میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا. آج کی یہ پکچر ہے، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ بھنور میں اندر ڈوب رہا ہے اور اسی کو فالو کر رہا ہے ایک اور شخص، وہ کشتی پہ سوار ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں سوچنے کو ہوں تو نکل سکتی ہیں. تو عدنان بھائی کیا کہیں گے، ایک وہ بندہ جو خود ڈوب رہا ہے، اس کی پیروی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اشفاق بھائی، اگر تو ایسا شخص اس کی پیروی کر رہا ہے کہ جو مدد کر سکتا ہے، اس کی بچا سکتا ہے، تو پھر تو ڈوبتے کو بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، وہ پیروی تو نہ ہوئی نا، یعنی پیروی تو ہوتی پیروی ہے پھر نہیں، وہ یعنی ظاہری طور پر ہوگا کہ ایک شخص آگے اور دوسرا اس کے پیچھے، ظاہری صورت کے اندر. تو تصویر کے اندر پیروی لیکن نہیں، تصویر کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بولنے والا معاملہ تو ہوتا نہیں ہے. ایک شخص آگے اور دوسرا پیچھے ہے تو دیکھ کر یوں ہی لگے گا کہ یہ اس کے پیچھے آ رہا ہے. لیکن ایک اور رخ بھی ہے، یعنی ایک شخص غلط سمت میں جا رہا ہے اور دوسرا بھی اسی کے پیچھے غلط سمت میں جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہوگا کیا، جب ایک کا نقصان ہوگا، ایک گڑھے میں گرے گا تو اسی کے پیچھے دوسرا بھی گر جائے گا. تو دوسرے بعد میں آنے والے شخص کو، پیچھے آنے والے شخص کو چاہیے کہ جو رانگ وے پر جا رہا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص سگنل توڑ کے جا رہا ہے، رانگ سائڈ پہ جا رہا ہے، تو دوسرے کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی اسی کے پیچھے لگ جائے، بلکہ جو درست ہے اس کا انتخاب کر کے اسی کے اس رستے کو جو ہے وہ. بالخصوص صحبت کے حوالے سے مفتی صاحب دیکھیں تو ایک بندے کی بری صحبت ہے، وہ معاذ اللہ شراب پیتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے یا الٹے سیدھے کام کرتا ہے جو بھی، تو اس کی پیروی کرنے والا بھی ظاہر ہے کہ پھر ان کاموں میں پڑ جائے گا لامحالہ، اگرچہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا، میں تو ویسے ہی بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت، اچھی صحبت اور بری صحبت کی بہت ہی اچھی اور واضح ایک مثال ہمیں سمجھائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کی مثال جیسے عطر فروش کی جیسی ہے کہ یا تو تم اس سے عطر لوگے یا وہ تمہیں دے دے گا یا پھر تمہیں اس کے پاس سے خوشبو آئے گی. اور برے شخص کی مثال دی گئی جس طرح سے کوئی بھٹی میں لوہا گرم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چنگاری سے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، کچھ نہیں تو اس کی اسمیل اور بدبو اور میل کچیل تمہیں نقصان پہنچائے گا. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہوں، دوست و احباب میں ہوں، کہ کچھ ہوتے ہیں جو اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کردار سے اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں صادر ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نہ تو اچھی باتیں بتاتے ہیں نہ برا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کردار کو جب بھی اگر جن کا نام لیتے ہی فوراً ہمیں ایک خاص قسم کی برائی کا ذہن میں آتا ہے، یار تو فلاں، تو وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں ان کو بھی لپیٹ میں لے رہا ہوتا ہے. تو جس طرح اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں بھنور، اب یہ بھنور میں ایک شخص جو آیا ہے یقیناً اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش کر دیا ہے. اب اس کو دیکھا دیکھی اگر ہم اس تصویر کا جو ظاہری لک بن رہا تھا اس کا نتیجہ یہی تھا کہ ایک آدمی بھنور میں آیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کیا تھا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں جا رہا ہے، اور یہ بھنور جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر ہی سب کو، اطراف کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے. تو ایک شخص جب ڈوب رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسری کشتی بھی اسی ایک وے بھی ہم دکھا رہے ہیں تصویر میں کہ جس جگہ یہ پہلا شخص جا رہا ہے دوسرا بھی اس کی پیروی کرنے والا اسی مقام پر پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے. تو ہوتا یہی ہے کہ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اور برے کی صحبت کا ایک شر اور برائی یہ ہے کہ آدمی کے اوپر چھاپ لگ جاتی ہے، یعنی کہتے ہیں نا برے سے بدنام
بد سے بدنام برا۔ بد سے بدنام برا۔ بدنام برا۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے صحبت کی نحوست یہ ہوتی ہے بری صحبت کی کہ آدمی بھلے وہ برائی میں مبتلا نہ ہو لیکن اس پہ چھاپ آ جاتی ہے یہ فلاں جگہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی ابتدائی تعلیم پر کچھ آج ہم نے بات کی آپ کے، کچھ اس میں بھی کیونکہ یہ کرامتوں کا بیان ہوا، کچھ اختتامی بات ہم اس پہ کر لیتے ہیں۔ مزید آپ کی جو تعلیم کا ایک انداز تھا، جو بچپن کی تعلیم کو کہیے کہ درس نظامی سے پہلے وہ ایک الگ سیشن ہے، 14 سال کی عمر میں تو آپ مفتی بن گئے، ابتدائی تعلیم پر ایک کچھ آخری جملے آپ کے۔ ابتدائی تعلیم کا جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے، تو آپ کو چونکہ علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، تو ایک بار جب آپ رامپور تشریف لے کر گئے، مولانا عبدالعلی صاحب وہاں ہوا کرتے تھے، تو جن کا مقصد جو ہے وہ حصول علم ہوا کرتا ہے اور جو وقت کے قدردان ہوا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ وقت کے کیسے قدردان تھے۔ اچھا، آپ رامپور میں گئے، وہاں جا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے، یعنی اسپیشل جانے کا مقصد حصول علم نہیں تھا، کچھ دن قیام تھا وہاں، تو آپ نے اس وقت کو بھی غنیمت جانا اور مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے آپ نے وہاں علم دین حاصل کیا۔ یوں کچھ کتابیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے پڑھی۔ اسی طرح دیگر مواقع پر آپ کے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جو پیر خانہ ہے شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی، ان سے بھی آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل تو اپنے والد گرامی سے، اور یوں مختلف 6 اساتذہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ پھر چلتے چلتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، چونکہ آپ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا ہی، آپ عرب شریف جا رہے ہیں، لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے نواب اور اس دور کے جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنی سی عمر میں اس نے اتنا علم دین حاصل کر لیا ہے، اور جو مروجہ علوم ہیں ان سے فارغ التحصیل ہو چکا ہے، تو وہ بعض اوقات ملنے کی خواہش بھی کیا کرتے تھے۔ تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم عطا فرمائے تھے، آپ نے ان میں کتابیں بھی تحریر فرمائی، اور ابتدا ہی سے جس علم میں، یعنی آپ دیکھیں کہ 6-7 سال عمر ہے اور ہدایت النحو کی آپ نے جو ہے وہ حاشیہ لکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ آخری بات مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سائنس میں بھی جیولوجی، بایولوجی، سوشولوجی اور اسٹرانومی وغیرہ ایسے کئی علوم اس میں ماہر نظر آتے، کیا بچپن ہی سے آپ نے ان علوم کی طرف فوکس کیا تھا، یا دینی علوم پرٹیکولر؟ اگر دینی علوم تھا تو پھر ان سب میں کیسے آپ ایکسپرٹ ہو گئے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہی کچھ اس طرح کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ تحدیث نعمت کے لیے ہے۔ فرمایا کہ میں ایک دفعہ علم حیت اور حساب کے حوالے سے مزید شرح چغمینی کا مطالعہ کرنے لگا، تو میرے والد ماجد مولانا نقی علیہ خان علیہ رحمہ وہ آگے اور کہنے لگے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا لگے میں علم ہندسہ، حساب کتاب، یعنی جو ریاضی کے علوم ہوتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، اس میں مددگار علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، یہ 4 قاعدے تمہیں سکھا دیے ہیں، اور یہ علوم وراثت اور اس طرح کے حوالے سے آپ کو بہت کام آئیں گے۔ باقی علوم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مل جائیں گے۔ اور یہ والد گرامی کا یہ جو جملہ تھا، اس طرح کا جو مفہوم پر مشتمل جملہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سچا کر دکھایا کہ وہ علوم، جن علوم کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے باقاعدہ کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، ان علوم کو اعلیٰ حضرت نے خدا داد صلاحیت سے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اس سے حاصل کیا، اور ایسا حاصل کیا کہ وہ علوم کے جو ناپید ہو چکے تھے، جن کے جاننے والے نہیں ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان علوم کو جان کر ان پہ باقاعدہ حواشی لکھ دے، باقاعدہ ان فنون پہ کتابیں لکھیں، اور ان فنون کے شاید نام بھی لینے والے اس وقت موجود نہ ہوں، ان علوم پہ اعلیٰ حضرت نے آج کہیے تو موجد کے طور پہ اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جاتا ہے، اس میں کہ اس کو بالکل زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت بتائیں، 10 شوال آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور درست جواب دینے والے 12 نام، اور اس میں سے ایک کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیں ڈیرہ غازی خان سے بنت صادق۔ بنت صادق کو انشاءاللہ تحفہ پہنچایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔